ایک لڑکا جس کا نام علی تھا چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا اور اپنے گزر بسر کے لیے ایک لائبریری میں کام کرتا تھا۔ ایک دن لائبریری میں موجود کتاب میں سے علی کو ایک پرانا نقشہ ملا جو جادوئی جنگل اور اس میں موجود چھپے ہوئے خزانوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ علی جو پہلے ہی کئی بیری اور بری سفر کر چکا تھا، اس نے اس خزانے کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس بارے میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر اس مہم پر جانے کے لیے ایک منصوبہ بناتا ہے۔ منصوبے کے مطابق علی اور اس کے دوست صبح سویرے اٹھ کر اس جنگل کی تلاش میں اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ نقشے کے مطابق پہلا مقام جنگل کا دل، جو ایک خوبصورت باغ ہوتا ہے جہاں آم اور پھولوں کی خوشبو، پرندوں کی چہچہاہٹ اور خزانے کی خبریں ہر طرف محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن جنگل میں خطرات بھی ہوتے ہیں۔ اچانک درخت کے پیچھے سے ایک شیر نمودار ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ سارے گھبرا جاتے ہیں۔ میرا نام ہے سلطان اور یہ جنگل میری حفاظت ہے، شیر کہتا ہے۔ خزانے کی تلاش کے لیے تمہیں میری اجازت چاہیے۔ علی اور اس کے دوستوں نے سلطان سے دوستی کا وعدہ کیا اور انہوں نے اپنی سفر جاری رکھا۔ سلطان کی رہنمائی سے علی اور اس کے دوست نے جنگل میں مزید آگے بڑھنا شروع کیا۔ راستے میں ایک قدرتی چھاؤں کا جنگل تھا جہاں جھاڑیوں کی چھاؤں گری ہوئی راتوں میں چمکتی چاندنی میں چمک رہی تھی۔ جنگل کی اس اندھیری رات میں ایک پتنگا علی کو راستہ دکھاتا ہے۔ جب وہ پتنگے کو چھوڑتا ہے، اچانک ایک دروازہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دروازہ آپ کو ایک نئی دنیا میں لے جائے گا، پتنگا اسے کہتا ہے۔ علی اپنے دوستوں کے ساتھ دروازے میں داخل ہوتا ہے اور ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں ہر طرف مختلف رنگوں اور سرگرمیوں کا موسم ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے جہاں لوگ خوشیوں کے موسم میں مصروف ہیں۔ گاؤں والے خود کو رنگینیوں والے گاؤں کہتے ہیں اور خزانے کا راز یہیں پہ موجود ہے۔ رنگینیوں والے گاؤں میں علی اور اس کے دوستوں نے دیکھا کہ ہر آنے والی گھڑی ایک نئی رنگینی لے کر آتی ہے۔ یہاں پہ ایک بازار ہوتا ہے جہاں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں۔ علی اور اس کے دوست گاؤں والوں سے ملتے ہیں اور گاؤں والے خوشی سے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے علی اور اس کے دوستوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ خزانہ رنگینی والے گاؤں میں موجود ایک بڑے درخت کے نیچے موجود ہے۔ مددگار کے طور پر ایک قدرتی پتنگے انہوں نے بتایا کہ یہ خزانہ صرف اچھے دل والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جہاں پر گاؤں والے اپنے دلوں کی خواہشات لکھتے ہیں۔ علی اور اس کے دوستوں نے بھی اس درخت پر اپنی خواہشات لکھیں اور خواہشات پر رنگینیاں چڑھائیں۔ اچانک وہ درخت چمک اٹھتا ہے اور گاؤں میں ہر طرف خوشی اور رنگینیوں کی لہر ہوتی ہے۔ پھولوں کی خوشبو، پرندوں کی گلیاں اور گاؤں کی خوشیوں کو دیکھ کر علی اور اس کے دوستوں نے محسوس کیا کہ یہ خزانہ خواہشات اور دلوں کی پاکیزگی سے ہے۔ رنگینیوں والے گاؤں کے لوگ خوشی سے بھرے ہوئے ہیں اور آپس میں بہت پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ پھر گاؤں کے بزرگوں نے علی کو ایک خاص خزانے کی بات بتائی جو سب کو ملتا ہے جب وہ اپنے دل کی خواہشات پر رنگینیاں چڑھاتے ہیں۔ یہ خزانہ، جس کو دلوں کا راتب کہا جاتا ہے، زندگی کو مزید ہنرمند اور خوبصورت بناتا ہے۔ یہ خزانہ دراصل گاؤں میں موجود ہر شخص کے دل میں ہے، جس سے ہر طرف خوشی کا سما ہی سما ہوتا ہے۔